ساتھیوں، ہماری خبر کا عنوان ہے 77 سالہ مسافر حیات محمد ولی رحمانی کا سوانحی خاکہ۔ حضرت امیر کا خاکہ، نام سید محمد ولی رحمانی، تاریخ پیدائش 5 جون 1943، تاریخ وفات 3 اپریل 2021، خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین 1991 تا 3 اپریل 2021، امیر شریعت 2016 تا 3 اپریل 2021، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری 2016 تا 3 اپریل 2021، بہار کے ایم ایل سی 1974 تا 1996، عمر کل 77 برس۔ یہ مختصر سوانحی خاکہ ہے۔ اس سوانحی خاکے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل بھی آپ سن لیں۔ آپ کے جو خطابات ہیں، امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی مرحوم کا زندگی کا خاکہ، نام ہے مولانا محمد ولی رحمانی، والد کا نام ہے مولانا منت اللہ رحمانی، دادا کا نام ہے حضرت مولانا محمد علی مونگیری، بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ آپ کی پیدائش 5 جون 1943 بمقام خانقاہ رحمانی مونگیر۔ آپ کی تعلیم، یعنی مرحوم نے مولانا ولی رحمانی نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی؟ رحمانیہ اردو اسکول، خانقاہ رحمانی، جامعہ رحمانی مونگیر، ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، پھر تلکا مانچھی یونیورسٹی بھاگلپور۔ اہم خدمات آپ کی کیا کر رہی؟ 1965 میں بعد فراغت ہفتے وار نقیب پھولواری شریف پٹنہ کے معاون ایڈیٹر رہے اور اس اخبار کا وقار بلند کیا۔ ادھر جامعہ رحمانی مونگیر میں 1966 سے 1977 تک درس و تدریس سے وابستہ رہے، یعنی وہاں تعلیم دی، وہاں پڑھایا۔ 4 سال تک اسی ادارے کے ناظم تعلیمات بھی رہے۔ آپ کے والد بزرگوار کے بعد 1991 سے جامعہ رحمانی کے سرپرست اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہیں۔ دونوں اداروں کے دائرے کو وسیع کیا ہے۔ 1991 سے 2015 تک مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں۔ ادھر جون 2015 میں مسلم پرسنل بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ اپریل 2016 میں مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ اس کے علاوہ اپریل 2005 سے امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت بنے۔ امیر شریعت 29 نومبر 2015 کو دارالعلوم رحمانی 0 مائل ارریہ میں مجلس ارباب حل و عقد نے آپ کو متفقہ طور پر امیر شریعت صاب بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ منتخب کیا۔ 1974 سے 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔ اس درمیان 2 بار 1984 میں 1990 میں ڈپٹی چیئرمین بھی منتخب ہوئے۔ مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہے اور تعمیری اور ترقیاتی کاموں میں حصہ لیتے رہے۔ آپ نے کون کون سے ادارے قائم کیے؟ چنانچہ 1996 میں سماجی فلاح و بہبود کے لیے رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا، جس کی تعلیم اور صحت کی سمت میں شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ 2008 میں مسلمانوں کی معیاری تعلیمی ترقی کے لیے پٹنہ میں رحمانی 30 قائم کیا، جس نے ITI و دیگر مشکل مقابلوں میں مسلم بچوں اور بچیوں کو کامیابی کی راہ دکھائی اور ایک نشان رہ طے کیا۔ ادھر رحمانی 30 کے دائرے کو وسیع کیا اور IIT ٹیسٹ کی تیاری کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تیاری کے ساتھ 2012 میں مسلم طلبہ کو وکیل اور جج بنانے اور 2013 میں میڈیکل کی تیاری کرانے کی شروعات کی۔ آپ کن کن تحریکوں سے وابستہ رہے؟ آپ 2002 میں مدارس کی حفاظت کی تحریک چلائی اور مونگیر میں تاریخ ساز ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن منعقد کیا، جس کے اثرات پورے ملک پر محسوس کیے گئے۔ ادھر مسلم پرسنل بورڈ کے پروگرام کے مطابق اصلاح معاشرہ اور آئینی حقوق بچاؤ تحریک کل ہند سطح پر چلائی، جس میں خاطر کا کامیابی ملی اور اب دین و دستور بچاؤ تحریک کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ایوارڈ و اعزازات آپ کے لیے گرچہ ایوارڈ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایوارڈ خود اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ وہ آپ جیسی ذات اعلیٰ کو ایوارڈ ملا ہے۔ چند ایوارڈوں کا نام آپ کو شمار کرائے دیتے ہیں: بھارت جیوتی ایوارڈ، راجیو گاندھی ایکسیلنس ایوارڈ، شکنجھارتن ایوارڈ، سر سید ایوارڈ، امام رازی ایوارڈ، کولمبیا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ اور کہاں سے کیا ہوا ہے؟ ماہر تعلیم کی حیثیت سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم پر اظہار خیال کے لیے عالمی میٹنگ میں شرکت کی دعوت ملی ہے۔ آپ کی اہم تصانیف میں کیا ہے؟ تصوف اور حضرت شاہ ولی اللہ، بیعت عہد نبوی میں آپ کی منزل ہے، دینی مدارس میں سنتی تعلیم کا مسئلہ، سماجی انصاف، عدلیہ اور عوام، مرکزی مدرسہ بورڈ اور اقلیتوں کی تعلیم، لڑکیوں کا قتل عام، شہنشاہ کونین کے دربار میں حضرت سجاد مفکر اسلام، کیا 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہے؟
مجموعہ رسائل رحمانی، یہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں، مؤلف ہیں۔ بیت و ارشاد، آپ کا تصوف کا تعلق کہاں سے رہا؟ اب تک 8.5 لاکھ سے زیادہ آپ کے ہاتھوں پر، دست مبارک پر توبہ و بیعت کر چکے ہیں، اور پورے ملک میں آپ کے مریدین پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 90 ہے، جو ملک کے مختلف حصوں میں اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے جانشین، 15 نومبر 2015 کو آپ نے اپنی بڑھتی ہوئی مشغولیتوں کے پیش نظر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو اپنا جانشین منتخب فرمایا کہ ابھی وہ ہمارے کاموں میں معاونت کریں، یعنی مدد کریں گے، اور ہمارے بعد خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوں گے، اور ہمارے چھوٹے لڑکے حامد ولی فہد رحمانی ان کی معاونت کریں گے۔ یہ کل خلاصہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت تک سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں جو تعزیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں، ان میں چند اہم شخصیات ہم آپ کو شمار کرے دیتے ہیں۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی مدد العالی، دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا سلمان بجنوری مدد فیوضہم، دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم، ادھر دارالعلوم وقف کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی، نائب محتمم حضرت مولانا شکیب قاسمی، ادھر مفتاح العلوم جلال آباد سے حافظ ولی اللہ خان شیروانی، ادھر خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانوی بھون سے حضرت مولانا نجم الحسن صاحب تھانوی دامت برکاتہم، جامعہ فیضان حکیم الامت سے مفتی حذیفہ نجم تھانوی، ادھر جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت سے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عاقب صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ایک اہم پیغام موصول ہوا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم ہیں حضرت مولانا سید محمد رابع حسین ندوی، وہاں کے استاد محترم مولانا محمد مستقیم ندوی، مولانا نصر اللہ ندوی، ادھر جامعۃ الامام ولی اللہ پھلت سے مولانا وسیع سلیمان ندوی، حافظ ادریس قریشی، مفتی عاشق پھلتی، مولانا ناظم کریم قاسمی، قاری مصروف رحیمی، اور اس طرح بڑوں سے مفتی محمد ایوب صابر، قاری عثمان پاوٹی، اس طرح مولانا محمد تحسین صاحب اور مولانا محمد ارشد صاحب، اور اس طرح مفتی محمد طیب صاحب، اور جامع مسجد کیران خطیب مولانا محمد طاہر صاحب، اس طرح بہت سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، چند ہم نے شمار کرا دیے ہیں۔ ان پیغامات میں یہی کہا گیا ہے کہ مرحوم جو ہے وہ ایک ایسی راہ دکھا گئے ہیں کہ اس راہ پر چلا جائے تو دین اور دنیا اور آخرت دونوں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اسی ساتھ ہم ایک نام ہمارے سے رہ گیا تھا، وہ خانقاہ بورڈیا سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اور خانقاہ کے سربراہ حضرت الحاج الحافظ پیر جی حسین احمد قادری، جامعہ دارالسلام امبالہ سے مولانا جاوید صاحب ندوی۔ ان تمام لوگوں کے پیغامات یقین موصول ہو رہے ہیں، اور فی الحال ہم اس سلسلے کو یہیں جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ اگر مزید ہمیں تاریخ ملتی ہے تو ہم ایک اگلا بلیٹن کل انشاءاللہ العزیز جاری کریں گے۔ ان تاریخی باتوں میں کہیں کوئی تسامح، کوئی سہو، کوئی خطا ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ اس سے جو ہے مطلع کریں۔ اگر کوئی تاریخ حقیقت غلط ہو گئی ہوگی تو اس کی انشاءاللہ اسی وقت تصحیح کر دی جائے گی۔